اچھی بات آپ نے کی کہ گھر سے شروع کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا ملک بھی، ہمارا معاشرہ بھی ہمارا گھر ہی ہے۔ خانم، اس حوالے سے میں کیا گائیڈ کریں گی، کسی واقعے کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی، بڑی خوبصورت بات تھی وہ، کہ صرف جانوروں کے حقوق نہیں، صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہے، بلکہ چرند پرند تمام چیزوں کے حقوق ہمیں دین اسلام کی روشنی میں ملتے ہیں۔ انہی حقوق کو اگر ہم پورا کرنے کی کوشش کریں تو شاید خدمت خلق کا جذبہ خود بخود ہمارے اندر پروموٹ ہو، اور ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ میں چاہوں گی اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اگر ہم پاکستان سے ریلیٹڈلی دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال عبدالستار ایدھی کی شکل میں موجود تھی، جو خدمت خلق کے جذبے سے اس طرح سرشار تھے کہ بغیر کسی قوم اور ملت اور مذہب سے بالا تر ہو کر اس شخص نے خدمت کی، اور پھر ان کا صلاح بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک عام انسان مانگے تو ڈگنیٹی کے خلاف ہے، لیکن اگر ایدھی مانگے تو وہ باعث عزت بنتی ہے بات، کیونکہ وہ اپنے لیے مانگنا نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ وہ بچے کے جن کو معاشرہ آج تک قبول نہیں کرتا، نہ ذہنی طور پر اور نہ فائنینشلی کسی طرح سے، ان کو ایڈ دی گئی، اور یہاں تک کہ وہ لوگ کہ وہ جانور بھی، کہ اگر کوئی کتا یا بلی سڑک پر پڑا ہوا ملا ہے تو اس کو بھی ایدھی صاحب نے کس طرح سے اٹھایا، اور انسانیت دیکھیے، اگر احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر میں بہت پہلے کی بات کروں یا ائمہ کی سیرت کی بات کروں تو مجھے لگے کہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ اسی صدی کی مثال ہے نا، کچھ سال پہلے کی مثال ہے۔ یہ اسی طرح سے اگر کرنے کی کوئی ول ہو تو when there is a will there is a way، آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے یہ انہوں نے پروف کیا۔ اور ایک اور انہی کی زندگی سے اگر میں مثال دوں، ان کا نواسا جل کر مرا، اور اس وقت وہ تدفین کی باری آئی، اور ابھی اس کو دفن نہیں کیا تھا کہ گھوٹکی میں واقعہ ہو گیا ٹرین کا، اور بہت زیادہ وہاں پر وکٹمز تھے، اور بچے خواتین بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اس کی تدفین کو چھوڑا، انہوں نے کہا کہ رضائے الہی سے، یعنی اس نے اس دنیا سے جانا تھا اور یہ چلا گیا، اور آپ نے اسے چھوڑا اور اس کی تدفین کو، اور آپ وہاں چلے گئے گھوٹکی، اور کہا کہ اس وقت جو زندہ ہیں ان کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ خدمت خلق کے جذبے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم مردہ پرست ہو گئے ہیں، وہ پھول جو ہم قبروں پر چڑھاتے ہیں اگر ہم زندگی میں لوگوں کو دے دیں تو یہ زیادہ کام کریں گے، یہ زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ وہ وقت کے جو ہم شاید قرآن خوانی کے لیے یا بہت سی چیزوں کے لیے بعد میں نکالتے ہیں، اگر زندگی میں لوگوں کے لیے نکال دیں تو شاید ان کی زندگی کے چانسز اور بڑھ جائیں، ان کی بیماریاں، ان کے مرض ختم ہو جائیں، اور بہت سی ایسے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ درخت، پودے، انوائرمنٹ، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اور یہاں پہ میں ایک آپ کی اجازت سے ایک بات ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ماں باپ کی دنیا کے چلے جانے کے بعد جو ہم محبت ان کی بہت زیادہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ ان کی زندگی میں کر دیا جائے تو شاید ان کے اندر بھی یہ جذبہ پروموٹ ہو جائے کہ ہم نے جو کیا، ہماری اولاد اس کو ریوارڈ کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ زندگی میں لوگوں کو ٹائم دینا، زندگی میں ہی ان کو اس طرح سے کوئی ایسا عمل کہ جو لگے کہ وہ ویلیوڈ ہیں، ان کی قدر کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو آپ کو بقا کی جانب لے کر جاتا ہے۔ آپ ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی ہوئی نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ سروسز جو دوبارہ ہم آ جائیں ایدھی صاحب کی، وہ چلے گئے، لیکن ایک ایسا پودا ہے، ایک ایسا ثمر آور درخت ہے کہ جو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے نظر آ رہی ہے اگر یوں کہا جائے تو ائمہ معصومین کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 250 سال کی مسلسل سیرت ملتی ہے، رسول خدا مولا متقیان سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 250 سال کی مسلسل سیرت، کہ رات کے وقت بیواؤں اور یتیموں کو راشن پہنچانا اور اناج پہنچانا، اور ان کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کون ہے کہ جو ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا متقیان کی جب شہادت کا وقت آیا تو پھر یہ خلیفہ وقت ہے کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ آج کل کے حکمرانوں سے ہم یہ سب چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کا انڈیویجولی کمیونٹی کا اتنا زیادہ ہو، لیکن جہاں پر کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا اس طرح سے تعین نہ کر سکیں، ان کو نہ نبھا سکیں، تو کمیونٹی ہے کہ جو اٹھتی ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے، جیسا آپ نے کہا کہ ینگسٹرز زیادہ سرشار ہوں تو بہتر ہے۔ اس کو اسلام میں اس قدر اہمیت دی گئی ہے، مستحب طواف معصوم کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کا، اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرا ایک کام ہے، میرے ساتھ جلدی چلیے اور میرا یہ کام کر دیجئے، آپ اس طواف کو چھوڑتے ہیں
صحیح. اور آپ اس بندہ مومن کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. جو ساتھ ہی کھڑا شخص سے کہا امام آپ نے طواف توڑ دیا، یعنی طواف خانہ کعبہ کا. ہم وہی بات ہے کہ فزیکلی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک مومن کا دل توڑنا خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانے کے برابر ہے نا. ہم اس کو ظاہری طور پر دیکھ رہے کہ کیا اہمیت ہے. آپ نے طواف چھوڑ دیا، کہا کہ ہاں اگر ایک بندہ مومن کسی اور مومن یا مسلمان بھائی کی حاجت کی برابری کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے سر پر سایہ کرتے ہیں. ہر قدم پر اس کو نیکی دی جاتی ہے، اس کی گناہان کو اس کے بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے. اور اگر ناکام بھی ہو، نہیں جس کام کے لیے نکلا ہے وہ اس نے کوشش کی، صحیح کی، مگر نہیں ہو سکا، تو تب بھی پروردگار عالم ان تمام تر اجر و ثواب کے ساتھ اس کو عمرے کا ثواب دیتا ہے. کہا کہ میں نے ایک طواف چھوڑا ہے اور اگر میں اس کا کام کر دوں تو مجھے پورے حج کا ثواب ہے جو پروردگار عالم دے گا. تو اسلامی کے لیے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں حقوق العباد ہر جگہ نظر آتے ہیں. یعنی اس طرح سے خدمت کا جذبہ جو کبھی حقوق اللہ سے آگے بڑھ جاتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہمیں اس خدا کے حقوق سے اور زیادہ بڑھ کر ایک ایسا ہمیں مرتبہ دلا دیتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے.